السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل حرمك، صحتك قبل سقمك، وغناءك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما والحقني بالصالحين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ اللہ جل جلالہ بہت ہی عظیم اور بہت ہی بڑی ذات ہے۔ اس دنیا میں انسان جن چیزوں سے بہت جلد متاثر ہوتا ہے اور ان کے مطابق اپنی زندگی میں اعمال کے ذریعے کچھ نہ کچھ کرنے بھی لگ جاتا ہے، وہ دنیاوی چیزیں زیادہ ہیں۔ اور جن چیزوں کا آخرت کے ساتھ تعلق ہے، سید دو عالم، رحمت کائنات، فخر موجودات، خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان کی طرف استثنائی صورتوں کے علاوہ بہت سارے ایسے ہیں جو بہت کم ادھر مائل ہوتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت کہہ لیں یا اندر کے ایمانی کیفیات کو کہہ لیں، جو بھی آپ کہنا چاہیں اس کو کہہ سکتے ہیں۔ دنیا میں دنیا کے اعتبار سے جتنی نعمتیں ہیں، ان دنیاوی نعمتوں میں سب سے زیادہ قیمتی نعمت وہ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا وقت ہے۔ جتنا ہم اس کی قدر کریں گے اور اس کو صحیح استعمال کریں گے، اتنا ہی ہمیں اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی اتنے فوائد ہوں گے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بقول ایک آدمی کے وہ کہتا ہے کہ الوقت اثمن من الذهب، وقت جو ہے یہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ سونا ختم ہو جاتا ہے اور بہت جلد ختم ہونے والا ہے، لیکن وقت جو ہے اگر اس کو صحیح استعمال کیا تو اس وقت میں ایک دفعہ کہا ہوا الحمدللہ، ایک دفعہ کہا ہوا سبحان اللہ، ایک دفعہ کہا ہوا اللہ اکبر، ایک دفعہ لا الہ الا اللہ، ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ استغفر اللہ ربی، ان کی وہ قیمت ہوگی جو ساری دنیا ایک ایک کلمے کی قیمت نہیں ادا کر سکتی۔ وقت بہت زیادہ قیمتی چیز ہے، اسی لیے قرآن حکیم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے وقت کی قسمیں کھائی ہیں۔ کہیں صبح کے وقت کی قسم کھائی والفجر، کہیں رات کی قسم کھائی واللیل، اور جیسے میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے اس میں پورے زمانے کی قسم کھائی ہے اللہ نے۔ اور اس لیے قسمیں کھا رہے ہیں کہ دنیاوی نعمتوں میں سب سے قیمتی نعمت وہ وقت ہے، اور ہم اس کو اتنا ضائع کرتے ہیں ہر اعتبار سے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ ہم وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ایک اللہ والے وہ کہتے ہیں مجھے ایک بزرگ جو برف بیچ رہا تھا
اس نے مجھے ایک جملے میں وقت کی قیمت سمجھا دی. کہنے لگا کہ او لوگوں، میرے پاس ایسا سرمایہ ہے، مجھ پر رحم کرو، بہت جلدی آہستہ آہستہ وہ ختم ہو رہا ہے، مجھ سے خرید لو. اور وہ برف ہے. اسی کو حضرت خواجہ عزیز الرحمن مجذوب، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہے، وہ بڑے عجیب انداز سے فرما رہے ہیں، ختم ہو رہی ہے عمر مثل برف، چپ کے رفتہ رفتہ قدم بقدم. بہت جلدی عمر ہماری ختم ہو رہی. اور اس وقت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں ایسی اس دنیا میں ارشاد فرمائی ہیں کہ ان کی جتنی قیمت اللہ کے ہاں ہے، کسی کے ہاں وہ قیمت نہیں ہے. اور سمجھایا ہے، فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. سب سے پہلے اس میں جملہ ارشاد فرمایا، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جان. کیونکہ جوانی میں آدمی وہ کچھ کر جاتا ہے جو بڑھاپے میں کئی دن نہیں، کئی مہینوں میں بھی کام نہیں ہو سکتا. جوانی میں بہت کچھ کر سکتا ہے. اسی لیے ایک اللہ والے فرماتے ہیں، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود کے پرہیزگار. جوانی میں توبہ کرنا یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. پیغمبرانہ عادت ہے، پیغمبرانہ ایک عمل ہے کہ جوانی میں توبہ کی جائے. بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے. اس لیے جوانی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے جوانی عطا فرمائی. دوسرا فرمایا، صحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. تو ایک اللہ والے وہ کہنے لگے، صحت 1000 نعمت ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ انہوں نے 1000 کہا، کم کہا، 1,00,000 نعمتیں صحت کے برابر نہیں ہو سکتی، کیونکہ صحت بہت بڑی نعمت ہے. تیسری چیز ارشاد فرمائی، غناءک قبل فقرک، اپنی تونگری کو، اپنی مالداری کو، اپنے فقیر ہونے سے پہلے مالداری ختم ہو جائے، فقیر ہو جائے، آدمی بالکل مفلس ہو جائے، اس سے پہلے غنیمت جانو کہ اللہ نے مال دیا ہے، اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس مال کو اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا، اس مال کو اپنے بچوں بیوی پر خرچ کرنا، اس مال کو جو حقدار ہیں ان پر خرچ کرنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور بہت جلد یہ دولت ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں یوں چلی جاتی ہے کہ ریت کی دیوار کے گرنے کا بھی پتہ چلتا ہے، دولت کے ہاتھ سے نکل جانے کا پتہ بھی نہیں چلتا. یہ بہت جلد دوسروں کے پاس چلی جاتی ہے. اور چوتھی چیز ارشاد فرمائی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، فراغک قبل شغلک، اپنی فراغت کو کسی کام میں مشغول ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو کہ اللہ نے فراغت عطا فرمائی ہوئی ہے، سہولت عطا فرمائی ہوئی ہے. کوئی کام نہیں ہے اس جس میں کوئی کام نہ ہو، اس میں صرف اللہ کی طرف لو لگا دو، بہت بڑی نعمت ہے. اور 5واں ارشاد فرمایا، حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. یہ 5 چیزیں ایک ہی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی کہ ان 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو.